میں اگر غصے میں اپنے بچے کو بد دعا دوں تو کیا بد دعا کا اثر ہو جاتا ہے؟ ماں جو ہوتی ہے نا، زیادہ تر مائیں، کچھ مائیں تو بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، زیادہ تر مائیں خاص طور پر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی، ان کی زبان بہت چلتی ہے۔ ان کی بد دعائیں بھی جو ہے نا وہ ایسی فریب ہے، دل سے نہیں دیتی۔ غصے میں آ کے دے دیا تھا، تیرا یہ ہو جائے، تیرا وہ ہو جائے۔ اچھا، پنجاب میں ایک میں نے چیز بڑی خوبصورت دیکھی، زبان میں صرف بولنے میں۔ ہم تو کراچی میں کہتے تھے نا بد دعا دینے کے لیے، جا تیرا بیڑا غرق ہو۔ میں پہلی دفعہ جب گوجرانوالا گیا تو وہاں میں نے سنا کہ بد دعا دیتے وقت کہتے ہیں جا تیرا بیڑا تر جائے۔ میں نے کہا جی یہ دعا دے رہے ہو یا بد دعا دے رہے ہو؟ ہم تو کراچی میں کہتے ہیں نا جا تیرا بیڑا غرق ہو۔ وہ پنجاب میں شاید گوجرانوالا میں ہی ہوتا ہوگا صرف، یا باقی علاقوں میں بھی ایسے بولتے ہیں، سیالکوٹ میں بھی ایسے بولتے ہیں، جا تیرا بیڑا تر جائے۔ میں نے کہا یار یہ بد دعا ہے یا دعا ہے؟ تو یہ اچھا مطلب بد دعا ہی ہے، لیکن تھوڑا سا پولیٹیکلی کریکٹ ہو کر جا تیرا بیڑا تر جائے۔ تو ماں کی بد دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کیونکہ ماں کا یہ ماننا ہے کہ اولاد پر سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، کیونکہ ماں نے اس کو 9 مہینے جیب میں رکھا ہے، جیب میں کہہ رہا ہوں پیٹ میں رکھا ہے۔ جیب میں ہی رکھتی ہیں اولاد کو آج کل کی ماں، کارڈ کی طرح نہیں۔ تو میں نے اسے پال پوس کے بڑا کیا ہے، لہٰذا ماں کا یہ گمان ہے کہ سب سے زیادہ حق اسی کا ہے، اور ماں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو مارنے کا بھی حق ہے، وہ مار سکتی ہے، میں ماں ہوں۔ تو ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کو بھلے بد دعا دے دے لیکن وہ دل سے نہیں دیتی۔ تو ماں کی بد دعا کے لیے آپ جو ہے بس خبردار ہو جائیں کہ اس کا دل دکھایا ہے ہم نے، معافی مانگ لیں ماں سے، لیکن زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی بد دعا دے دی اب تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ ماں دل سے کبھی بھی بد دعا نہیں دیتی۔ ایک آدھ ماں ہیں ادھر ادھر جو دل سے بد دعائیں دے دیتی ہیں، لیکن وہ ماں وہ ہوتی ہے جو کسی مرشد کی صحیح غلام بھی نہیں ہے، جو کسی مرد مومن شوہر کی اچھی بیوی بھی نہیں ہے، جو اللہ سے پیار کرنے والی، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والی بھی نہیں ہے۔ ایسی مائیں جو اندر سے باہر سے کافرہ اور منافقہ ہوتی ہیں تو ان کی بات اور ہے، لیکن جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، ایسی مائیں جو ہے وہ کچھ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ بھی ماں کی وجہ سے ہوا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو بہتری آتی ہے وہ بھی ماں کی وجہ سے آتی ہے، کیونکہ ماں پہلا اسکول ہے۔ جو سبق ماں نے اس کو پڑھا دیا وہ سبق نکلے گا نہیں۔ اب جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، پہلے زمانوں میں خاص طور پر ان علاقوں میں، بغداد، عراق وغیرہ، ترکی کا جو علاقہ ہے، یہاں پر لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ کوئی پیدل جاتا تھا، کوئی کسی سواری کے ذریعے جاتا تھا، اونٹ پہ، کوئی گدھے پہ، کوئی گھوڑے پہ، جو جتنی حیثیت تھی۔ تو گیلان سے غوث اعظم جب بچپن کی بات ہے، یہ دین کی تعلیم کے لیے ان کو بغداد آنا تھا، تو یہ قافلے میں شامل ہو کر کے سفر پر آ گئے۔ ان کی ماں نے چند اشرفیاں ان کو دیں زاد راہ کے لیے۔ اس دور میں پیسے ویسے تو اتنے تھے نہیں، تو اشرفیاں ہوتی تھی، جیسے سونے کے بسکٹ ہوتے ہیں، اس کو اشرفی کہتے تھے، تو اشرفیاں تھیں۔ تو ان کی ماں نے بچپن سے ان کو یہ تاکید کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب جب یہ قافلے میں جا رہے تھے تو ڈاکو آ گئے، انہوں نے ڈاکوؤں نے سب کا مال لوٹا۔ اس بچے سے بھی پوچھا، غوث پاک جب بچے تھے ان سے بھی پوچھا کہ ہاں بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں۔ تو ڈاکو حیران ہوا کہ تو نے یہ بات ہم کو کیوں بتائی؟ تجھے پتہ نہیں ہے ہم ڈاکو ہیں، ہم تو لے جائیں گے تجھ سے یہ۔ تو انہوں نے کہا جی میری ماں نے یہ کہا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ تو وہ ڈاکو جو ہے بڑے متاثر ہوئے اس بات سے، اور غوث پاک کا جو سونا تھا وہ تو ان کے پاس ہی رہنے دیا، باقی لوگوں کا بھی مال واپس کر دیا۔ تو یہ ماں کی تربیت جو ہے انسان کے ذہن پر بڑا گہرا نقش رکھتی ہے۔ جس طرح مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں نے دیکھا کہ ہماری جو امی ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شدت کی محبت تھی۔ حضور کے نام پہ وہ روتیں
اور میلاد بھی کرواتی، 12 بیویوں کی کہانی بھی سنتی، پتہ نہیں کیا کیا کرتی تھی وہ، اور حضور کی یاد میں بڑا روتی، درود و سلام بھی پڑھتی، بہت کچھ کرتی. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا میرے ذہن پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی شخصیت کی اہمیت دین میں یہ مسلم ہو گئی. تو جسے میں نے ابھی جیسے کہا نا کہ بھئی ماں پہلا اسکول ہے، اور ماں ہی اگر بچے کو الٹی سیدھی چیزیں سکھا دے تو پھر بعد میں جو اسکول جائے گا تو اسکول کا رنگ نہیں چڑھے گا، پھر اسکول کا رنگ نہیں چڑھے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی سناتا ہوں. یہ جب ناصر اسکول میں گیا، اس نے کچھ غلط الفاظ انگریزی کے اپنے گھر پہ سیکھ لیے. تو اسکول میں جب یہ تھا تو ٹیچر نے اس سے پوچھا ایک ٹیبل لیمپ تھا، اس کے بارے میں پوچھا کہ ناصر واٹ از دس؟ تو اس نے کہا ٹیبلم. تو سارے بچے ہنسنے لگ گئے. تو یہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ ہنس کیوں رہے. تو ٹیچر نے بتایا کہ اس کو کہتے ہیں ٹیبل لیمپ، تم جو کہہ رہے وہ غلط ہے. تو تب اس کو پتا چلا کہ اس کو یہ بولتے ہیں. تو اب اس کے اوپر تو سرکار کا کرم تھا کہ بعد میں بھی اسکول کا رنگ چڑھ گیا، چڑھنا نہیں چاہیے تھا. ماں کی تربیت، ماں کی آغوش، یہ انسان کے لیے بڑی ضروری ہے. اچھا ایک بات اور بھی میں نے سنی، سرکار کی بارگاہ سے سنی. ایک دفعہ سرکار نے فرمایا کہ آج کل کے جو بچے ہیں ان بچوں کے دلوں میں ماں کی محبت نہیں ہے. تو میں نے ظاہر ہے جی سرکار بے شک. اور سرکار کو اس چیز سے بڑی چڑ ہے کہ بلا سمجھے آدمی جو ہے ہر بات پہ یس کہے. تو سرکار نے فرمایا کہ آج کے جو بچے ہیں ان کے دل میں ماں کی محبت نہیں. تو میں نے فوراً کہا جی سرکار بے شک. سرکار نے فرمایا اچھا تم بتاؤ کیسے؟ پتہ نہیں. سرکار نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، غور سے سننے کی بات ہے، یہ تھا خاص طور پر عورتوں کے لیے. سرکار نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کی عورتیں اپنی اولاد کو پاؤڈر والا دودھ پلاتی ہیں. پہلے زمانے میں عورتیں اپنے چھاتی کا دودھ پلاتی تھی. تو سرکار نے فرمایا کہ جب ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو اس دودھ میں ماں کی محبت بھی بچے میں داخل ہوتی ہے. میں نے بہت سی عورتوں کے بارے میں یہ جو ہے نا خود ملاحظہ کیا ہے، ان کی اولاد ہوئی ہے جی ہماری تو خوبصورتی خراب ہو جائے گی، اس کو جو ہے پاؤڈر والا ملک پلا دو. فرمایا پھر وہ پاؤڈر والی محبت آئے گی، ماں کی محبت کدھر آئے گی؟ تو یہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا دودھ پلائیں. اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اور روحانی پہلو اس کا کیا ہے کہ اس دودھ کے ذریعے ہی ماں کی محبت بھی داخل ہوتی ہے. ماں کا ادب، ماں کی فرما برداری، ماں کی محبت. Amra TV, the place to connect with God.